مٹی رب کی مخلوق ہے، جن آگ سے ہیں، آگ اللہ کی مخلوق ہے، کوئی اللہ میں سے الگ نہیں ہوا۔ آپ نے اپنی طرف سے عقیدے تراشے، وہ عقیدے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے۔ آپ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں۔ در حقیقت یہ آپ کی بہت بڑی جرت ہے کہ آپ وہ عقیدے بناتے ہیں اور وہ عقیدے عوام الناس میں پیش کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ٹکراتے ہیں اور اللہ کے کلام سے بھی ٹکراتے ہیں۔ جو نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہے مخلوق کا نور۔ فرشتے نوری ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن فرشتے اللہ کے نور سے نہیں بنے، اللہ کے حکم سے وہ نور پیدا ہوا، اللہ کے حکم سے مٹی پیدا ہوئی، اللہ کے حکم سے آگ پیدا ہوئی۔ تو آگ والی مخلوق مخلوق ہے اللہ کی، مٹی والے مخلوق ہے اللہ کی، نوری فرشتے مخلوق ہیں اللہ کے، وہ اللہ کے نور میں سے نہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہونے والے نور سے پیدا ہوئے۔ کسی مسلمان کی یہ جرت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ نبی کی حدیث سنے اور پھر اپنی رائے پیش کرے۔ آدم کے بیٹے، آدمیت کے سردار، بشریت کے سردار، بڑے عظیم رتبے والے، اتنا عظیم رتبہ کہ ایک پلڑے میں اکیلے امام کائنات کو رکھا جائے اور ایک پلڑے میں پوری کائنات کو رکھا جائے تو پوری کائنات مل کے محمد کے برابر صلی اللہ علیہ وسلم شان میں، عزت میں، مقام میں، مرتبے میں، فضل میں کوئی نبی کے برابر ہو سکتا؟ پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللہ مالک اس کائنات کا خالق ہے اور وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادت میں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک۔ توحید کا یہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے کائنات کی عظیم ترین ہستیاں انبیاء کی جماعت کو بھیجا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا، ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنا، واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جاتا ہے، جن طواغیت کی عبادت کی جاتی ہے، ان کا انکار کرنا۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بزرگ برتر ہستی جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، قولوا
لا الہ الا اللہ۔ قوم اس بات کا انکار کرتی ہے اور اس دعوت کو بڑی عجیب دعوت کہتی ہے کہ ہم سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ پر ایمان لے آئیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ سابقہ امتیں اس توحید کی دعوت کو ٹھکرانے کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں۔ انہوں نے اللہ کا شریک بنایا۔ کسی نے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے بنائے، کسی نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، تو کسی نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت پر بہت مہربان تھے، بہت رؤوف اور رحیم تھے، بہت پیار تھا اپنی امت سے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس عمل سے روکا جس کی وجہ سے امت جہنم میں جا سکتی، ہر وہ عمل بتایا جس کو کر کے امت جہنم سے بچ سکتی۔ تو سابقہ امتوں کی خرابیاں، ان کی ہلاکت کے اسباب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرانے کے لیے بتائے۔ پیارے نبی امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے نہ بڑھا دینا، میری شان میں ایسے اضافے نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں کیے۔ عیسیٰ کون تھے؟ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا شریک بنایا، اللہ کی ذات کا پارٹنر بنایا، حصہ دار بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ وہ عبداللہ تھے، عیسائیوں نے ابن اللہ بنا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ورسولہ، میں اس کا بندہ بھی ہوں اور میں اس کا رسول بھی ہوں۔ تم بھی مجھے اللہ کا بندہ کہنا اور اللہ کا رسول کہنا۔ لیکن شیطان دشمن ہے انسانیت کا، آدم کا، اولاد آدم کا۔ آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، ملعون ہوا تھا، دھتکارا گیا تھا۔ دشمنی کی قسم اس نے اٹھا لی تھی، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طرف سے آؤں گا، تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، انہیں گمراہ کروں گا۔ خالق و مالک نے کہا تھا جو میرے ہوں گے وہ تیرے پیچھے نہیں لگیں گے، اور جو تیرے پیچھے لگیں گے تو اور تیرے پیچھے چلنے والے سب جہنم میں اکٹھے ہوں گے۔ تو شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے کہ انسان سے وہ کام کروا دے جس کے کروانے سے جنت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے۔ سب سے پہلی کوشش شیطان کی یہ ہے۔ اب وہ کس روپ میں آ کے وار کرتا ہے؟ اگر وہ شیطان بن کے وار کرے تو کوئی نہ مانے، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو کس روپ میں؟ محبت کے روپ میں، پیار کے روپ میں، اور اس محبت میں غلو کرتے ہوئے، بڑھوتری کرتے ہوئے وہ انسان کو برباد کر دیتا۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں آپ کو۔ بیوی سے پیار کرنا، بیوی سے محبت کرنا اچھا عمل ہے یہ برا؟ اچھا۔
میاں بیوی میں پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، چاہت ہونی چاہیے. اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے، اسلام نے اس کے طریقے بتائے ہیں. جس گھر میں بیوی اور خاوند میں محبت ہو، باقی رشتوں کی قدر بھی باقی رہتی ہے. ماں کی قدر بھی رہے گی اور باپ کی قدر بھی رہے گی، بہنوں کا حق بھی رہے گا، بھائیوں کا حق بھی رہے گا، بیوی سے محبت برقرار رہے گی. اور جہاں انسان بیوی سے محبت کی بجائے عشق کرنا شروع کر دے، وہ کیا کہتے ہیں، جہاں محبت ختم ہوتی وہاں سے عاشقی شروع ہوتی ہے. عشق کیا ہے؟ جنونیت کا نام ہے، پاگل پن کا نام ہے. جب بیوی سے محبت عشق میں بدل جائے تو جب بندہ اس کا عاشق ہو جائے گا، اسے باپ نظر آئے گا، اسے ماں نظر آئے گی، اسے کوئی اور رشتے نظر آئیں گے، وہ اس کے چکر میں پاگل ہو جائے گا. سمجھے گا کیا میں محبت کر رہا ہوں، حالانکہ وہ محبت نہیں کر رہا. محبت اس وقت تک تھی جب تک تو نے اسے بیوی کے مقام پر رکھا تھا اور ماں، باپ، بہن، بھائی کے حق کو ادا کیا تھا. اس کی اسلام نے اجازت دی ہے. لیکن جب تو دیوانہ ہوا، پاگل پن میں گیا، عاشقی، عشق مشوقی پاگل پن کا نام ہے، دیوانگی کا نام ہے، تو پھر تو سب کو بھول جائے گا. محبت میں غلو کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. شیطان نے انبیاء، اولیاء، اللہ کے پیارے بندوں کی محبت کے ساتھ انسانوں کا یہی ماجرا کیا. ان کو محبت میں ایسا غلو دیا، ایسی بڑھوتری دی، ایسی صورت کا شکار کروایا کہ انسان عشق مشوقی کے دعوے کرنے لگ گیا اور پھر وہ رب کی توحید کو بھلا بیٹھا. اس نے سمجھا کہ محبت ہے ہی اس بات کا نام کہ ہم نبی کو اللہ والا مقام دیں، ولی کو نبی والا مقام دیں. جب تک یہ نہیں دیں گے ہماری محبت ناقص رہے گی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی ذات میں اللہ کے نبی کو شریک کیا جانے لگا. قل هو اللہ احد، اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے. اللہ ایک ہے. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ اعلان کروایا. ایک روایت میں آتا ہے کفار مکہ نے سوال کیا تھا، صف لنا ربک، اپنے رب کی صفات بیان کیجئے، تعارف کروائیے. تو یہ رب کا تعارف تھا سورۃ اخلاص کی صورت میں، قل هو اللہ احد. اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں، اللہ تین نہیں، اللہ چار نہیں، کوئی اللہ میں سے نہیں نکلا، اللہ کسی میں سے نہیں نکلا. لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے اللہ کو جنا، نہ اللہ نے کسی کو، نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا. وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا، عبادت کے ماجرے میں اکیلا. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ پیدا ہوئی ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کا ہمسر، اللہ کا برابر نہیں ہے کوئی. شیطان نے کہا کہ جب تک تم محبت اولیاء میں، انبیاء میں ایسے نہیں ڈوبو گے کہ تم نبیوں کو اللہ والا مقام دو، تب تک تمہارا پیار پورا نہیں ہوگا. یہ اس نے پیار کے جال میں اہل ایمان کو شکار کرنا چاہا، اور بعض بے علم مسلمان شکار ہو بھی گئے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ نے اکثر اپنے ملکوں کی مساجد میں اذان سے پہلے آواز سنی ہوگی، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، اے اللہ کے نور میں سے نور آپ پر سلامتی ہو. سنیں یہ جملے، اے اللہ کے نور میں سے نور. اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیں. اللہ کا نور خالق کا نور ہے، باقی سب چیزیں مخلوق ہیں. اللہ نے انسان بنائے. انسان کس چیز سے بنا؟ مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی سڑی ہوئی مٹی سے. تو مٹی کیا ہے؟ مخلوق. جن آگ سے بنے. آگ کیا ہے؟ مخلوق. فرشتے نور سے بنے. اللہ کے نور سے نہیں.
وہ نور جس کو اللہ نے پیدا کیا. مخلوق، فرشتے نوری ہیں لیکن فرشتوں کا نور مخلوق ہے. انسان بشر مٹی سے ہے، مٹی رب کی مخلوق ہے. جن آگ سے ہیں، آگ اللہ کی مخلوق ہے. کوئی اللہ میں سے الگ نہیں ہوا، کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں، کوئی نور من نور اللہ نہیں. نور من نور اللہ کے لیے مثال اللہ کو سمجھا دوں. یہ کاغذ ہے، یہ کاغذ کو ہم نے اس کاغذ سے جدا کر لیا. اب یہ کیا رہا؟ کاغذ. یہ کیا ہے؟ یہ کاغذ اس کاغذ سے جدا ہونے کے بعد اس کی ماہیت چینج تو نہیں ہوئی. یہ دودھ، حلوہ، ڈبل روٹی، کیک، بسکٹ کچھ بنا؟ کیا رہا؟ کاغذ ہی رہا. اس کے میں 20 ٹکڑے بھی کر دوں، جتنے مرضی ٹکڑے کر دوں، یہ رہے گا کیا؟ جی کاغذ ہی رہے گا. کاغذ کو کاغذ سے جدا کرنے کے بعد آپ 50 ٹکڑے بھی کر دیں گے تو یہ کاغذ کاغذ ہی رہے گا. ایک ہے کہ اللہ کے نور، پیدا کیا ہوا نور فرشتوں کا جسے اللہ نے پیدا کیا، اور ایک عقیدہ ہے کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، پیدا کیا نور میں سے نہیں، اللہ کے نور میں سے نور. یہ وہی جرم ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا تھا کہ مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا. انہوں نے اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں. کچھ لوگ اس عقیدے کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آئیے انہی حضرات میں سے ایک حضرت کی چند جملے میں آپ کو سناتا ہوں. مفتی اکمل قادری صاحب سے سوال کیا جاتا ہے عقیدہ نور من نور اللہ کے حوالے سے، تو وہ اس پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا نام آئے تو بڑا ہی بد نصیب ہے وہ انسان جس کے کان سے لفظ محمد ٹکرائے اور اس کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. بڑا ہی بد نصیب ہے اور بڑا ہی خوش نصیب ہے جو سنے محمد اور فوراً کہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خوش نصیبی! اس نے میرے آقا پر ایک دفعہ درود پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اس کا اللہ 10 رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے. اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. جب ہم یہ بات کہتے ہیں لوگوں کو درود پڑھنے کی تو بعض لوگ بڑے حیران سے ہو کر سنتے ہیں، خاص طور پہ جو نئے نئے کبھی ہماری مجلس میں آئے ہوں، کہ ہم نے تو ساری عمر یہی سنا تھا کہ یہ درود کے منکر ہیں. ہم بھائی درود کے منکر نہیں، ہم نے درود گھڑنے سے منع کیا. گھڑنا سمجھتے ہو؟ تراشنا، بنانا، گھڑنا، یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی الفاظ ہے، مترادف ہیں. ہم نے درود بنانے سے منع کیا، درود گھڑنے سے منع کیا، درود تراشنے سے منع کیا. لوگوں نے جھوٹ کی خبر چلا دی یہ درود پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. ہم درود پڑھنے سے منع نہیں کرتے، درود گھڑنے سے منع کرتے ہیں. درود تاج، درود لکھی، درود ماہی، درود فلانا. ہم کہتے ہیں اس کی ضرورت اس کو ہو جس کی گود میں اوریجنل محمد کا دیا ہوا درود نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو درود پڑھیے. ایک مجلس میں اگر آپ نے ایک مرتبہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول آپ پر ہوگا، آپ کے 10 درجات بلند ہوں گے، آپ کی 10 خطائیں معاف ہوں گی. اور جو صبح اور شام 10 مرتبہ میرے آقا پہ درود پڑھ لیتا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو قیامت کے دن محمد کی شفاعت بھی نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے. میرے ساتھ رہیے گا، جملوں پہ غور کیجئے گا، عقیدہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کسی سے کوئی ناراضگی نہیں، کسی پہ طنز کرنا ہمارا مقصد نہیں، لیکن اللہ کے بندوں کو وہ خالص پیغام توحید دینا ہماری ذمہ داری ہے جو خالص پیغام توحید محمد الرسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم.
الفاظ پھر آپ کو سنا دوں، اللہ نے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے، مستند روایت ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ موجود ہے روایت، آپ وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں، مستند روایت ہے، ایسا نہیں ہے کہ کماد اللہ ضعیف روایت ہو، یہ اچھی مستند روایت ہے۔ یہ تھا کلام مفتی اکمل قادری صاحب کا، مگر افسوس مفتی صاحب پر کہ اپنے من گھڑت خود ساختہ عقیدے کو سہارا دینے کے لیے کھلا ہوا جھوٹ بولا، صاف غلط بیانی کی اور کہا یہ روایت مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے، حالانکہ امام عبدالرزاق رحمہ اللہ کی یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، دستیاب ہے، عام بندہ مارکیٹ میں جا کر اس کو خرید سکتا ہے، اور اس میں یہ روایت موجود نہیں ہے، بلکہ یہ من گھڑت جھوٹی تراشی ہوئی روایت ہے۔ مستند کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو صحیح حدیث ہے ہی نہیں، اور جو من گھڑت روایت ہو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہنا کتنا بڑا جرم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے میرے ذمے کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، جان بوجھ کے میرے ذمے کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ مستند ہونے کے لیے اس کا وجود ہونا لازمی ہے، اور اس کا وجود مصنف عبدالرزاق کے اندر نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ 14ویں صدی کے بعض صوفیاء نے ایک غیر معتبر کتاب پیش کی مارکیٹ میں جس کا نام الجزء المفقود من مصنف عبدالرزاق، اور اس کے بارے میں دعویٰ کیا کہ مصنف عبدالرزاق کے کچھ چیپٹر گم گئے تھے جو ہم نے تلاش کیے ہیں، اور ہم نے تلاش کر کے اب کتاب کمپلیٹ کی ہے، یہ تھے کتاب کے ساتھ لیکن غائب ہو گئے تھے۔ لیکن یہ جھوٹی کہانی ہے، عرب و عجم کے علماء نے اس کا رد کیا۔ ایک عرب عالم نے بڑی پیاری کتاب لکھی جس کا نام مجموع فی کشف حقیقت جزء المفقود المزعوم من مصنف عبدالرزاق، اور اردو میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو جعلی جز کی کہانی علماء ربانی، یہ کتاب پڑھ لیجئے جس میں اس جھوٹے حصے کو ساتھ ملانا اور اس کے اندر جو روایات نقل کی گئی ہیں اس پہ ساری بحث کی گئی۔ پھر مفتی صاحب نے جس طرح یہ بات پیش کی اپنی جعلی کتاب سے، اس جعلی کتاب کے اندر بھی ان کا یہ جملہ موجود نہیں ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں رحمت کونین نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے نور سے، جو نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہے مخلوق کا نور، فرشتے نوری ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن فرشتے اللہ کے نور سے نہیں بنے، اللہ کے حکم سے وہ نور پیدا ہوا، اللہ کے حکم سے مٹی پیدا ہوئی، اللہ کے حکم سے آگ پیدا ہوئی۔ تو آگ والی مخلوق ہے اللہ کی، مٹی والی مخلوق ہے اللہ کی، نوری فرشتے مخلوق ہیں اللہ کے، وہ اللہ کے نور میں سے نہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہونے والے نور سے پیدا ہوئے۔ لیکن یہاں مفتی صاحب کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ یاد رہے یہ کتاب تو جعلی ہے، لیکن اس جعلی کتاب کے اندر بھی یہ جملے موجود نہیں جو مفتی اکمل قادری صاحب نے بیان کیے۔ اس جعلی کتاب میں جو جملے ہیں وہ سن لیجئے۔ فقال هو نور نبیک یا جابر خلقہ اللہ، تو فرمایا جب سوال ہوا کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا، تو اس جعلی کتاب میں جو من گھڑت روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہیں، وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ وہ تیرے نبی کا نور اللہ کے نور میں سے ہے؟ نہیں، یہ الفاظ نہیں ہے، صرف وہ تیرے نبی کا نور ہے اے جابر جسے اللہ نے پیدا کیا۔ ان الفاظ کا یہ ترجمہ کسی طرح نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے، کیونکہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے عقیدہ نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب اللہ کے نور میں سے نور ہوئے، ایک اللہ کا نور، پھر اس میں سے ایک نور اور الگ ہوا، تو کتنے نور ہو گئے؟ دو، تو یہ بھی اللہ اور یہ بھی اللہ، فرق تو نہ ہوا، وہ اللہ کا نور ہے تو وہ بھی اللہ ہوئے؟ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اللہ کے بندے ہیں،
اللہ کے نور کا ٹکڑا اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ تیرے نبی کا نور۔ یہ روایت من گھڑت ہے، من گھڑت کتاب میں ہے، لیکن اس میں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ اپنے جعلی عقائد کو عوام الناس میں پیش کرنا اور جعلی کتابوں سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرنا ان لوگوں کا وتیرہ ہے جو توحید کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارے بھائی ہیں، ہم ادب سے، محبت سے، پیار سے ان کو واپس توحید کی طرف بلا رہے ہیں، چھیڑ نہیں رہے، طنز نہیں کر رہے، تان نہیں کر رہے، چاہ رہے ہیں کہ اے بھائی وہ راستہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے کر گئے اس راستے سے نہ ہٹیے، اور اس راستے میں بنیاد عقیدے کی کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے نور میں سے کوئی چیز جدا نہیں ہوئی۔ ادھر دو اللہ کا تصور نہیں ہے، تین الہ کا تصور نہیں ہے، وہاں الہ برحق ایک اللہ ہی کا تصور ہے۔ پھر مفتی صاحب کی پیش کردہ روایت جو ان کی جعلی کتاب کے صفحہ 64 پر ہے، اس میں اول شیء خلقہ اللہ، وہ پہلی مخلوق جو اللہ نے پیدا فرمائی، اس کے جواب میں یہ روایت ہے کہ ہوا نور نبی کا یا جابر خلقہ اللہ، وہ پہلی مخلوق تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن اسی کتاب کے صفحہ 51 اور 52 پر، جعلی کتاب کے اسی صفحہ 51 اور 52 پر ایک اور روایت ہے، وہ سنیے، اور وہ روایت اس روایت کے خلاف ہے، ٹکرا رہی ہے۔ ان اللہ تعالی خلق شجرۃ ولها 4 اغصان فسماها شجرۃ الیقین ثم خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی جھوٹی روایت کیا تھی کہ اللہ نے سب سے پہلے جو مخلوق پیدا کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ دوسری روایت اسی کتاب میں کیا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے ایک درخت پیدا فرمایا جس کی 4 شاخیں تھی، اس کا نام شجرۃ الیقین رکھا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا۔ تو اس روایت سے کیا ثابت ہوا کہ نبی کا نور پہلی مخلوق نہیں ہے، دوسری مخلوق ہے، پہلی مخلوق نہیں ہے۔ جو آپ نے یہ روایت بھی اسی جعلی کتاب کے اندر ہے، اصلی کتاب میں موجود نہیں ہے، جو مارکیٹ میں کتاب موجود ہے اس میں نہیں ہے، یہ جو بعد میں کتاب تراشی گئی، گھڑی گئی، اس میں یہ روایت ہے، اور دونوں روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، دونوں موضوع ہونے کے باوجود آپس میں ٹکرا رہی ہے۔ اس جعلی من گھڑت خود ساختہ کتاب کی روایات کا آپس کا تضاد بتا رہا ہے کہ یہ بعد کی تراشی ہوئی روایات ہیں۔ آگے مفتی صاحب پھر فرماتے ہیں، پھر اس کو یوں کہیں کہ نور من نور اللہ، یعنی ایسے نور ہیں جو اللہ کے نور سے ہیں، تو پھر گویا یہ حدیث کے الفاظ کو ہی عربک میں اس طرح تبدیل کر کے بیان کر دیا گیا۔ پھر اس کو اگر یوں کہیں کہ نور من نور اللہ، یعنی ایک ایسے نور ہے جو اللہ کے نور سے ہے، تو پھر یہ گویا کہ حدیث کے الفاظ کو ہی عربک میں اس طرح تبدیل کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے الفاظ کو عربک میں تبدیل کر کے نور من نور اللہ بنا دیا گیا۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی سوال کر سکتا ہے، مولانا یہ حدیث فارسی میں تھی یا پشتو میں تھی یا سندھی میں تھی، عبرانی زبان میں تھی، اس کے عربک الفاظ کیوں بنانے پڑے؟ آپ کو الفاظ کیوں بنانے پڑے؟ اگر یہ حدیث کے لفظ تھے تو پھر آپ کو اس کی عربی ڈھال کر عقیدہ نور من نور اللہ کے حوالے سے یہ الفاظ کیوں تراشنے پڑے؟ کوئی ان سے یہ سوال کرے۔ اور مزید مفتی صاحب کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی نے خود اپنی نسبت نور کی طرف نہ کی ہوتی تو کسی کی جرت یہ نہ ہوتی کہ وہ یہ کہتا، لیکن جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا تو ہمارا اور اس ارشاد کا تعلق عقائد سے ہے اور عقیدہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرما دیا تو اس کا معنی ضرور ہوگا۔ پیارے بھائی، ہم پہلے عرض کر چکے کہ ایسا اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، ایسا کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں اس کو ماننا ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی یہ ہستی نہیں ہے، کسی کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ جو فرما دیں وہ فوراً مانا جائے گا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کسی مسلمان کی یہ جرت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ نبی کی حدیث سنے اور پھر اپنی رائے پیش کرے۔ میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ نے کیا مثالیں دی۔ ایک شخص دوران خطبہ کھڑا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ،
ایک صحابی ابھی باہر ہی تھے، وہیں پہ بیٹھ گئے. آپ کو خبر ہوئی، آپ نے کہا تجھے تو نہیں کہا تھا. کہا میرے کان میں آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، نام تو کسی کا نہیں لیا تھا. میں حکم محمد سن کر کھڑا رہ جاتا. زبان حال سے کہنے دیجئے میں نبی کا حکم سن کے کھڑا رہتا تو ایمان پلے میں. میرے آقا نے کہا بیٹھ جاؤ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو حدیث رسول کو سنے اور پھر اس کی مخالفت کرے؟ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. جو مسجد میں تھا وہ مسجد میں بیٹھ گیا، اور جو مسجد کے باہر تھا وہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گیا. یہ ہے مسلمان کا کردار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ. بات آئی ہے تو سمجھانے کے لیے چند ایک مثالیں دے دوں. یہ بھائی جن کا یہ دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، انہی کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں. مختار کل کہتے ہیں جس کے اختیار میں سب کچھ ہو، جو چاہے مرضی کر لے، جس کا ہر چیز پہ اختیار. مختار کل، کل ہر چیز کا کنٹرولر، ہر چیز پہ اختیار رکھنے والا. تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں، جبکہ ہمیں کلام الہی میں اللہ مالک نے اپنے پیارے نبی کی مبارک زبان سے ایک پیغام سنوایا ہے. سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 188 ہے. سنیے قرآن حکیم میں اللہ اپنے نبی سے کیا اعلان کروا رہا ہے. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. قُلْ کہہ دو، لا نہیں، أَمْلِكُ لِنَفْسِي میں مالک اپنی جان کے لیے، نفعًا ولا ضرًّا نہ نفع کا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ سوائے جو میرا اللہ چاہے. آپ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ کہے جو اللہ کے نبی نے نہیں کہا. آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی مختار کل ہیں، جو چاہیں جب چاہیں، ہر چیز پہ آپ کا کنٹرول ہے. اللہ کا کلام اعلان کر رہا ہے، اللہ اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے، نبی اعلان کر رہے ہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کو خبر دے رہے ہیں. قل اے نبی کہہ دو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما دے میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، تو کسی مسلمان کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ عقیدہ رکھے جو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، اور آپ کے بارے میں یہ کہے کہ آپ مختار کل ہیں، جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. دوسرا مقام سورۃ جن آیت نمبر 21 سنیے. قل انی لا املک لکم، وہاں لنفسی کہا تھا اپنی جان کے لیے. دوسرے مقام پر کیا کہا نبی کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا میں تمہارے لیے کسی نقصان نہ کسی بھلائی کا مالک ہوں. میرے کنٹرول میں نہ نقصان ہے نہ میرے کنٹرول میں بھلائی ہے. کنٹرول کس کا ہے؟ بھلائیوں پر اللہ کا، نقصان پر اللہ کا. اللہ جو چاہے کسی کو دینا چاہے دے سکتا ہے، اور اللہ جو چاہے کسی سے روک سکتا ہے. اللہ نے بلال کو ایمان کا نور عطا فرما دیا اور ابو طالب کو اس ایمان کے نور سے محروم رکھا. وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، کوئی اللہ کو پوچھ نہیں سکتا. تو اس پہ کنٹرول کس کا ہے؟ صرف ایک خالق اور مالک کا، ایک اللہ کا. آپ نے اپنی طرف سے عقیدے بنائے، آپ نے اپنی طرف سے عقیدے تراشے، وہ عقیدے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے. آپ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں. در حقیقت یہ آپ کی بہت بڑی جرت ہے کہ آپ وہ عقیدے بناتے ہیں اور وہ عقیدے عوام الناس میں پیش کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ٹکراتے ہیں اور اللہ کے کلام سے بھی ٹکراتے ہیں. مفتی صاحب مزید کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے یہ بتایا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ نے اپنے نور کے ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے سرکار کا نور بن گیا. ایسا نہیں ہے. ہمارے اکابری نے بلا تمثیل سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے سرکار کا نور بن گیا. ایسا نہیں ہے. مفتی اکمل صاحب کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے یہ بات سمجھائی کہ کوئی یہ عقیدہ نہ بنائے کہ اللہ نے اپنے نور کے ٹکڑا کیا اور اس ٹکڑے میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے. نہیں نعوذ باللہ، یہ نہیں کہا. اگر ایسا نہیں کہا تو آئیے آپ کے سلطان الکاملین حجت العارفین محمد یار فریدی
ان کی کتاب عام چھپی ہوئی ہے، انڈیا پاکستان سے مل جاتی ہے، دیوان محمدی کے نام سے۔ کتاب کا نام یاد کر لیں، رائٹر کا نام بھی یاد کر لیں، کسی بھی اسلامی بک سینٹر سے جا کے لے سکتے ہیں، بہت بڑا نام ہے، سلطان الکاملین حجت العارفین محمد یار فریدی۔ اس میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب تو آج کے ایک عالم ہیں اور یہ حجت العارفین بہت بڑی شخصیت اور ہستی گزری ہے۔ سنیے وہ اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے، اٹھا کر میم کا پردہ ہویدہ بن کے نکلیں گے۔ یہ میم کا پردہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ سمجھا دوں۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ احد، احد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام احمد، احد، احمد۔ درمیان میں کیا فرق ہے دونوں ناموں کے؟ جی میم کی مروڑی، میم کی مروڑی ہے نا؟ ہاں۔ محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے، اٹھا کر میم کا پردہ ہویدہ بن کے نکلیں گے۔ حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے۔ اگلا شعر غور سے سنیے، اپنے ایمان کی اصلاح کیجئے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے، شرکیہ عقائد سے توبہ کیجئے، توحید کی پیاری دعوت کو قبول کیجئے۔ حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے، جسے کہتے ہیں بندہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیا کہلواتے رہے؟ انا عبدہ ورسولہ، میں بندہ ہوں اس کا اور رسول ہوں اس کا بھیجا ہوا۔ جسے کہتے ہیں بندہ، قل ہو اللہ بن کر نکلیں گے۔ جسے تم ساری عمر بندہ کہتے رہے، قیامت کے دن نعوذ باللہ وہی اللہ بن کے نکلیں گے۔ اور مزید واضح کر دیا خواجہ محمد یار فریدی نے اس عقیدے کو کہ بظاہر صرف محمد نظر آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں یہ محمد نہیں ہے، بلکہ اللہ اس بشر کے بھیس میں ہمارے سامنے آیا ہوا ہے۔ بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، اللہ کے نبی ہر دم کیا کہتے تھے؟ عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، میں بندہ ہوں اس کا، میں رسول ہوں اس کا۔ کہا جو ہر وقت عبدہ 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 کی بنسری بجاتے تھے، خدا کے عرش پہ انی انا اللہ بن کر نکلیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، عرش کے سے پردے ہٹیں گے، سامنے اللہ نظر آئے گا، تو وہاں پر اللہ نہیں ہوں گے بلکہ خود محمد انی انا اللہ، میں ہی تمہارا اللہ ہوں، یہ بن کر نکلیں گے۔ مفتی صاحب آپ تو کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نور میں سے ایک ٹکڑا الگ ہوا اور اس سے محمد کا نور بنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بڑے تو یہ درس دے رہے ہیں کہ جو ساری عمر لوگوں کو عبدہ عبدہ کہتے رہے، عرش سے جب پردے ہٹیں گے تو وہاں اللہ نہیں ہوگا بلکہ عبدہ کی بنسری بجانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی انا اللہ وہاں عرش پہ اعلان کر رہے ہوں گے کہ میں دنیا میں تمہارے لیے محمد تھا اور اب میں ہی تمہارے لیے نعوذ باللہ اللہ بن کر نکلا ہوں۔ یہ تو آپ کے اکابرین کی گفتگو تھی، لیکن مفتی صاحب مزید کہتے ہیں ہمارے اکابرین نے بلا تمثیل سمجھانے کے لیے بیان فرمایا۔ اب ذرا مثال پہ غور کیجئے جو مفتی اکمل قادری صاحب پیش کر رہے ہیں۔ کہتے اگر ایک موم بتی جل رہی ہو، ایک موم بتی جل رہی ہو اور ایک موم بتی بجھی ہوئی ہو، تو بجھی ہوئی موم بتی کو جلتی ہوئی موم بتی کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ بھی جل جائے، تو جب اس کے ساتھ لگایا تو وہ بھی جل گئی۔ تو بتائیے جو پہلے جلتی ہوئی موم بتی ہے اس کے شعلے میں کوئی کمی آئی؟ نہیں آئی، لیکن موم بتی کتنی ہوگی؟ شعلے کتنے ہو گئے؟ 2، ٹھیک ہے۔ سمجھانے کے لیے بلا تمثیل بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک آپ موم بتی جل رہی ہو اور ایک بجھی ہوئی موم بتی اس کے قریب لے جا کر اس کو جلا لیں، تو بتائیے کہ جو پہلے جلتی ہوئی موم بتی ہے اس کے شعلے میں کیا کمی آئی؟ کچھ بھی نہیں، حالانکہ اس سے دوسری روشن ہو گئی۔ اب یہ مثال دے کر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق سمجھا رہے ہیں کہ نور من نور اللہ کا معنی کیا ہے۔ ایک موم بتی اللہ کی جل رہی تھی، دوسری موم بتی کو اس کے قریب کیا گیا تو 2 شعلے بن گئے۔ ہم یہی کہتے ہیں پیارے بھائی، موم بتی جل گئی، روشن ہو گئی، لیکن وہ کیا ہے؟ موم بتی ہے نا، جلنے کے بعد دودھ تو نہیں بنا، جلنے کے بعد دودھ تو نہیں بنا، جلنے کے بعد کوئی اور چیز، اس کی ماہیت تو چینج نہیں ہوئی، ماہیت وہی رہی۔ آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا نور اور پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے۔ تو جب یہ 2 نور ہوئے تو دونوں اللہ ہوئے، دونوں موم بتیاں رہی نا۔
ایک موم بتی اور ایک لالٹین تو نہیں بنی، ایک موم بتی اور ایک گوشت کا ٹکڑا یا حلوہ یا کوئی اور، اس کی ماہیت چینج نہیں ہوئی، دونوں ایک چیز رہی، یہ بھی موم بتی اور یہ بھی موم بتی۔ آپ نے کہا اللہ کے نور میں سے نور من نور اللہ محمد کا نور بنا، تو پھر یہ بھی اللہ ہوا اور یہ بھی اللہ ہوا، یہی تو کفر ہے، یہی تو کفر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں، اللہ کے نور میں سے ایسے الگ نہیں ہوئے کہ اللہ کا نور بھی باقی رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا نور لے کے الگ ہو جائیں۔ لوگوں، قبر پرستوں کے ان اکابر کی اس بات پہ غور کرو، بلکہ چاہو تو اپنے گھر میں جا کے پریکٹیکل کر کے دیکھ لو کہ ایک موم بتی جل رہی ہو تو بجھی ہوئی موم بتی کو ساتھ لگا کر جلا لو، دونوں کے شعلوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن دونوں شعلے شعلے رہیں گے، دونوں کی حقیقت ایک رہے گی، یہ بھی شعلہ اور یہ بھی شعلہ، یہ بھی وہی نور اور اس سے جلنے والا بھی وہی نور۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو قبر پرست پیش کرتے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کی آنکھ کا دھوکہ ہے، وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ مثال آپ کی سچی ہے تو لم یلد ولم یولد کا معنی سمجھا دیجئے۔ اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ جب آپ نے یہ مان لیا کہ اس شعلے سے، اس نور سے ایک اور نور منور ہوا، وہ بھی وہی نور اور ویسا ہی ایک نور اور بن گیا، شعلوں میں چینجنگ نہیں ہوئی، موم بتیاں تبدیل نہیں ہوئی، ماہیت نہیں بدلی، تو لم یلد ولم یولد کا معنی کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ یہ پہلا درس ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو مکہ میں اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو اپنے اللہ کے حق میں دیا تھا۔ اس اللہ کو نہ بھولیے، اس اللہ کی وحدانیت کو نہ بھولیے، پیارے نبی سے محبت کیجئے، پیارے نبی سے پیار کیجئے، لیکن پیارے نبی کے پیار کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنایا جائے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر، انسان، اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق ہیں، سب کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ جب چاہے اپنے نبی کو جو چاہے وہی کر کے بتا دے، اللہ نہ چاہے اپنے نبی کو کچھ نہ بتائے تو بغیر وحی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوتی۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے اور اس نور ہی سے پیدا ہوئے اور اس نور نے اس نور سے جنم لیا، تو پھر بتاؤ یہ کفر نہیں تو اور کفر کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو اور شرک کیا ہے؟ ذات رسول کو ذات الہی سے پیدا ہونے والا بتانے والا شخص کفر کی دعوت نہیں دے رہا، اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت نہیں دے رہا تو اور کیا ہے؟ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، ظاہری الفاظ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ بڑی طویل حدیث پاک ہے۔ ظاہری الفاظ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے پوری کائنات بنی ہے۔ بڑی طویل حدیث پاک ہے۔ پہلی بات تو یہ حدیث پاک ہے نہیں، یہ من گڑت قصہ ہے، یہ تراشی ہوئی روایت ہے، یہ جھوٹا قصہ اور جھوٹی روایت اور موضوع کہانی ہے۔ لیکن ذرا غور کرنا، عقل مند اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ میں آپ کو جملے پھر سنواتا ہوں۔ ظاہری الفاظ یہی کہتے ہیں، اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو تین نور ہو گئے نا، یہ اللہ کا نور ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا، اس موم بتی سے یہ موم بتی جلی، اس شعلے سے یہ شعلہ جلا، اس نور سے یہ نور وجود میں آیا، پھر اس نور سے یہ نور جو نبی کریم کا جو نور تھا یہ کہاں سے آیا گیا؟ اللہ کے نور میں سے آیا نا، پھر اس نور سے پوری کائنات کا نور وجود میں آیا۔ پوری کائنات میں کیا کچھ ہے میں اپنی زبان میں وہ جرت نہیں پاتا کہ میں ان کا نام لے سکوں۔ پوری کائنات میں صرف اچھی چیزیں تو نہیں ہیں نا جی، غور کر رہے ہو میرے ساتھ؟ پوری کائنات میں صرف اچھی چیزیں تو نہیں ہیں، اگر انسان ہیں تو سارے اچھے انسان تو نہیں ہیں، فرعون بھی ہے، ابو جہل بھی گزرا ہے، اس کائنات میں جانور ہیں پاکیزہ اچھے، تو پلید جانور بھی ہیں۔ مفتی صاحب کے بیان کردہ اس عقیدے کے کفر پہ غور کیجئے۔ اللہ نے اپنے نور سے نبی کا نور پیدا کیا، پھر نبی کے نور سے
پوری کائنات کا نور وجود میں آیا، تو پوری کائنات کا وجود حقیقت میں کس نور سے وجود میں آیا؟ اللہ کے نور سے، کیونکہ اللہ کے نور سے نبی کا نور بنا تھا، اور نبی کے نور سے پھر کائنات کا نور بنا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے بھائی، یہ ایمان نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے نور میں سے نہیں بنی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے نور میں سے نہیں بنے، مٹی سے پیدا ہوئے، آدم کے بیٹے، آدمیت کے سردار، بشریت کے سردار، بڑے عظیم رتبے والے، اتنا عظیم رتبہ کہ ایک پلڑے میں اکیلے امام کائنات کو رکھا جائے اور ایک پلڑے میں پوری کائنات کو رکھا جائے تو پوری کائنات مل کے محمد کے برابر صلی اللہ علیہ وسلم شان میں، عزت میں، مقام میں، مرتبے میں، فضل میں کوئی نبی کے برابر ہو سکتا؟ لیکن اللہ کے نبی مخلوق ہیں، آپ کا نور اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوا۔ اگر یہ منطق مولوی صاحب کی مان لی جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور من نور اللہ ہے اور پوری کائنات بھی نور من نور اللہ ہے۔ تو آپ ہی یہ جرت کر سکتے ہیں، یہ بے باکی آپ ہی کو نصیب ہے۔ اہل ایمان کی زبان تھر تھراتی ہے، اس طرح کے جملے ان کی زبان سے ادا نہیں ہو سکتے۔ مزید فرماتے ہیں مفتی صاحب، اس حدیث پاک پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصل کے اعتبار سے نوری ہیں۔ دوبارہ جملہ سنو، اس حدیث پاک پہ، جو حدیث پاک نہیں ہے، من گھڑت قصہ ہے، بقول مفتی صاحب کے، اس حدیث پاک پر اعتبار کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہیں، پھر آپ کو اللہ نے لباس بشریت میں دنیا میں بھیجا۔ اصل میں آپ نور ہیں، آئے بشر کا لباس پہن کر۔ ان حدیث کے ظاہر پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لباس بشریت میں دنیا میں بھیجا ہے۔ مولوی صاحب اس من گھڑت روایت پر اعتماد کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیں کہ پوری کائنات اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے، پھر مختلف لباسوں میں اس دنیا پہ آئی۔ جب اللہ کے نور سے نبی کا نور بنا اور وہ نبی اصل میں نوری ہیں، لباس بشریت کا پہنا، تو جب نبی کے نور سے پوری کائنات بنی تو اب جو کائنات میں جو کچھ موجود ہے، درندے، پرندے، حیوان، انسان، جن، شیطان، جو کچھ موجود ہے وہ اصل میں کس نور سے بنے تھے؟ اللہ کے نور سے نبی کا نور، نبی کے نور سے کائنات کا نور۔ تو پھر کائنات بھی بظاہر لباس پہنے ہوئے ہے، حقیقت میں کائنات نہیں ہے، حقیقت میں وہی ہے۔ ایک صوفی صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک ہاتھ میں لکڑی جلاؤ، لکڑی پہ کپڑا باندھو، اس میں تیل لگاؤ، آگ لگاؤ، جب آگ جل جائے تو اس کو زور سے گھمانا شروع کر دو۔ جو فرنٹ پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے اس کو ایک دائرہ نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں دائرہ، اگر ہاتھ روک لو دائرہ غائب ہو جائے گا نا، لیکن سپیڈ سے گھمانے کی وجہ سے دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا، جو دائرہ حقیقت میں ہے نہیں ہے، گھمانے کی وجہ سے دائرہ بنا ہے۔ بس یہی مثال ہے اس کائنات کی۔ یہ کائنات نہ اللہ کی عین ہے نہ اللہ کی غیر ہے۔ کہ آپ ایک لکڑی لیں، اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ دیں، اس میں آپ مٹی کا تیل ڈالیں، آگ دکھائیں، شعلہ بن گیا، ایک شعلہ جوالا آپ کے پاس ہے۔ اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیں گے تو دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا، نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ہے نہیں۔ ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے، بس کسی درجے میں یہ کائنات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وجود صرف اللہ کا ہے۔ بھائی یہ عقیدہ تو صوفیہ کا ہے، وحدت الوجود کے قائل کا ہے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ ہر چیز ہی اللہ ہے، ادھر دیکھوں تو ہی تو، ادھر دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میں خانے میں تو۔ محی الدین ابن عربی کہا کرتا تھا بندہ خدا ہے، خدا بندہ ہے، مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے۔ یہ کفر تو ان ظالموں کا ہے جو ہر چیز کو اللہ سمجھتے ہیں، جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا بندہ وجود ظاہری سے پہلے خدا تھا، بندہ ہی خدا ظاہر ہے۔ ایک صوفی صاحب کے پاس ایک شخص آیا، ایک پلیٹ میں حلوہ لایا، ایک پلیٹ میں گندگی لایا، اور کہا جب ہر چیز ہی وہی ہے، ساری کائنات وہی ہے، بس دیکھنے کا فرق ہے،
تو یہ بھی کھا کے دکھائیے اور یہ بھی کھا کے دکھائیے۔ صوفی صاحب نے بشکل مولوی حلوہ کھا لیا، ابن الوقت کے مقام پر فائز تھے، اپنی شکل کو خنزیر کی شکل میں ڈھال لیا اور خنزیر بن کے گندگی کھا گئے اور کہا یہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے، ہر چیز ہی وہی ہے، تمہاری آنکھ کے اندر فرق ہے، تم دیکھ نہیں سکتے۔ تو بھائی یہ عقیدہ اسلام نہیں ہے، یہ عقیدہ ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ کفر ہے۔ مزید فرماتے ہیں اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار لازم نہیں آتا، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی بشر ہے، جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ یاد رکھیں قرآن سے ثابت ہے نبیوں کو بشر کہا گیا۔ اس حدیث کا اعتبار کرتے ہوئے نور ہونے کی نسبت کی جائے تو اس سے آپ کی بشریت کا انکار لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی بشر ہے، جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کیونکہ قرآن سے نبیوں کو بشر کہا گیا ہے، ثابت ہے قرآن سے۔ مولوی صاحب قرآن مجید نے انبیاء کو بشر کہا، وہ اصل کے اعتبار سے کہا یا ظاہری لباس کی وجہ سے کہا؟ انبیاء کو بشر کہا، قل انما انا بشر مثلکم، سورۃ کہف 16واں پارہ آخری آیت، قل اے نبی کہہ دیجئے انما سوائے اس کے نہیں، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ قرآن نے نبیوں کو بشر کہا، ظاہری طور پہ بشر تھے اس لیے بشر کہا یا اصل میں بشر تھے اس لیے بشر کہا؟ آپ نے تو کہا کہ نبی اصل میں نور ہیں، بھیس بشر کا پہنا ہوا ہے، لباس بشر کا پہنا ہوا ہے، اصل میں نور ہیں۔ تو اللہ کے کلام میں نبی کو بشر کہا گیا باعتبار اصل یا باعتبار لباس؟ یہ عجیب بات ہے کہ جو لباس ہے اس کا ذکر تو قرآن نے بار بار کیا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ لباس بشریت کا پہنا تھا، اتوں بشر سن وچوں نور سن، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ بظاہر بشر کے لباس میں آئے، حقیقت میں وہ نوری تھے۔ تو جو ظاہری لباس تھا وہ اہم ہے یا جو اصل تھا وہ اہم ہے؟ لباس کا تو اللہ نے بار بار ذکر کیا قرآن میں، بشر 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 بشر، لیکن اصل نور کا ایک دفعہ بھی کہیں کلام الہی میں ذکر نہیں ہوا کہ انبیاء جو ہیں وہ نور من نور اللہ ہیں۔ دھوکہ نہ کھا جینا، یہ اوپر سے بشر ہیں، ظاہری لباس میں بشر ہیں، حقیقت میں بشر نہیں ہے۔ اور نہ ہی احادیث میں اس کا ذکر ہوا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے، ائمہ دین نے، مجتہدین نے، محدثین نے اس کی تعلیم دی۔ یہ تعلیم دی تو آپ نے اس من گھڑت جھوٹی روایت کو بنیاد بنا کر۔ مولوی صاحب مزید فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت کا غلبہ رہا تو تقاضائے بشریت بھی ہوئے، آپ کو بھوک بھی لگی، آپ کو پیاس بھی لگی، آپ نے نکاح بھی فرمایا، ہمارے آقا سوئے بھی، یہ تمام امور ہیں۔ مفتی صاحب آپ نے قرآن مجید کو غور سے پڑھا ہی ہوگا، نوری مخلوق اگر بشر کے روپ یا لباس میں آ بھی جائے، نوری مخلوق اگر بشر کے لباس میں آ بھی جائے تو ان کی اصل ان پہ غالب رہتی ہے، وہ زائل نہیں ہوتی۔ آئیے قرآن حکیم سے ہم آپ کو سناتے ہیں، کچھ نوری تھے جو بشری لباس میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کا قصہ اللہ نے اپنے کلام میں نقل کیا ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ کون تھے؟ نوری تھے، فرشتے تھے۔ کس لباس میں آئے تھے؟ انسانوں کے لباس میں آئے تھے۔ انہوں نے سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بھونا ہوا بچڑا گوشت لا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً۔ اب مہمانوں کے سامنے گوشت رکھا ہوا ہے لیکن مہمان ہاتھ بڑھا کر کھا نہیں رہے، بشری لباس میں مہمان ہیں، اصل کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت لایا گیا، آپ نے تناول فرمایا، لیکن یہاں نوری بشری لباس میں آئے ہیں، بھونا ہوا گوشت ابراہیم علیہ السلام سامنے رکھ رہے ہیں، ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، تو اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط۔ پھر وہ فرشتے کلام کر کے کہتے ہیں کہ خوف محسوس نہ کریں، ہم لوط کی طرف، قوم لوط کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے۔ یہ فرشتے ہیں جو نوری مخلوق ہیں، بشری صورت میں آئے لیکن کھانا نہیں کھایا۔
آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشری لباس میں آئے، لیکن جب بشریت آپ پہ غالب ہوتی تو آپ کھانا کھاتے۔ یہاں نوریوں کا قصہ اللہ نے اپنے کلام میں بیان کیا، وہ بشری لباس میں آئے تو ضرور، لیکن ان پہ نورانیت غالب رہی اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا، چاہے جائے کہ وہ نکاح کرتے، چاہے جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملے ہوئے، آپ کو بھوک بھی لگی، آپ نے نکاح بھی کیے، آپ نے آرام بھی کیا، بچوں کے والد ہونے کی نعمت کو بھی آپ نے پایا، کفار کے رویے پہ آپ کو غم بھی ہوا، ایمان والوں کی فتح پہ آپ خوش بھی ہوئے، میدان جنگ میں آپ زخمی بھی ہوئے۔ یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور اس بشریت کے باوجود آپ کا مقام بڑا عظیم ہے۔ میں جب بھی بشر کا ذکر کرتا ہوں تو پیارے آقا کا مقام ضرور بیان کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے بعض ظالم یہ کہ دیکھیں جی یہ بشر کہہ رہے ہیں اور ہمارے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں۔ پیارے بھائی، انبیاء کے لیے بشر ہونا گستاخی نہیں ہے، بشر ہونا ان کی شان میں کمی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس زمین پہ اللہ نے انسانوں کو آباد کیا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان کو بھیجا، بشر آباد تھے تو ان کی ہدایت کے لیے بشر آئے۔ اللہ نے شان، عزت، مقام، مرتبہ وہ دیا کہ محمد والی شان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پوری مخلوق میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اس بشریت کے باوجود آپ کو جو عزت اور مقام ملا وہ کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ آگے مولوی صاحب ایک اور دلیل دیتے ہوئے آپ کی نورانیت ثابت کرتے ہیں کہ آپ جب روزہ رکھتے تو صیام کے درمیان ملاتے، وصال کرتے، بغیر کھائے بھی اپنے روزے کو جاری و ساری رکھتے۔ بعض صحابہ نے ایسا دیکھا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کیا، لیکن وہ کمزور ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون میری مثل ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بغیر افطار کے لگاتار روزے رکھے اور آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ کی اتباع میں روزے رکھنے شروع کیے، کچھ روزوں کے بعد صحابہ کرام کی حالت غیر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز محسوس فرمایا کہ کچھ صحابہ نقاہت کی وجہ سے زمین پہ تشریف لے آئے ہیں۔ سرکار فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں کہ تم اتنی نقاہت زدہ ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لگاتار روزے رکھے، افطار درمیان سے ترک کیا، ہم نے بھی آپ کی اتباع میں ایسا کر لیا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کھاؤ اور پیو اس لیے کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ تم میں میری مثل کون ہے؟ اس سے بھی آپ کا نور ہونا ثابت نہیں ہوتا، البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان واضح ہوتی ہے۔ یہ پہلو واضح ہوتا ہے کہ باوجود بشر ہونے کے اللہ اپنے نبی کو بڑی قوت اور ضبط عطا فرماتا تھا، اور یہ بھی اگر آپ اپنے رب کی محبت میں صوم وصال سے کھانا پینا چھوڑ دیتے تو اللہ آپ کو کھلاتا پلاتا اور آپ کو تقویت عطا فرماتا۔ پھر اس پر بھی خوب غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو صوم وصال پر نقاہت محسوس کرتے، جو مفتی صاحب نے خود بھی بیان کی، لیکن یہی لوگ ایسی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ آپ نے سنا فلاں بزرگ ہمارے فلاں بزرگ اتنے سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہے، ایک بابا جی تھے وہ 40 سال تک کنویں میں الٹا لٹک کے چیلا کاٹتے رہے، ایک بابا جی تھے دریا راوی میں ایک ٹانگ پر 40 سال تک کھڑے عبادت کرتے رہے۔ آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ نے جب بغیر کھائے پیے روزے کو جاری رکھا تو کمزور ہو گئے۔ کیا دنیا میں کوئی اور ولی بزرگ بابا صحابہ کی شان سے اونچا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ کہانی ہیں کہ ہمارے فلاں بابا نے 50 سال تک کچھ نہیں کھایا، بس اللہ کے ذکر سے ہی وہ اپنی قوت لیتے رہے۔ اگر ایسا ماجرا ہوتا تو صحابہ جو اللہ کے نبی کے بعد امت میں اعلیٰ ترین جماعت ہوتی ہے، محمد کے صحابہ سے اعلیٰ کوئی اور نہیں ہے۔ تمام انبیاء کے بعد کائنات کی افضل ترین جماعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ جب وہ روزے رکھتے، کمزوری محسوس کرتے، تو یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ من گھڑت ڈھکوسلے ہیں، یہ جھوٹی کرامتیں ہیں کہ ہمارے بابا جی نے 40 سال تک کچھ نہ کھایا نہ کچھ پیا۔ مفتی صاحب پھر کہتے ہیں معراج کے واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام کے باوجود نور ہونے کے رک جانے اور آگے جانے کی طاقت نہ رکھنے کا ذکر کیا، جبکہ اللہ کے نبی آگے تشریف لے گئے۔ سفر معراج پہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں،
اور سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے ہیں۔ آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے، کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ حضرت جبریل امین نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ حالانکہ وہ نوری مخلوق ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں ہے کہ تمام فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن وہ نوری مخلوق یہ کہتی ہے کہ اب اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا جل کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً بشر ہیں، آپ آگے بڑھتے چلے گئے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر گئے، اس سے آگے اللہ جہاں چاہا آپ کو لے گیا، لیکن اس سے آپ کا یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ نوری مخلوق سے افضل ہیں، جو اور بھی بہت سارے دلائل سے ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ اس موضوع کو ہم نے کیوں اختیار کیا کہ یہ عام عقیدہ ہے جو گلی گلی محلے محلے میں دن میں 5 مرتبہ کم از کم ہر اذان سے پہلے لوگوں کے کانوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکا یا نورم من نور اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ حقیقت میں یہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ شرک اکبر کا عقیدہ ہے۔ اللہ کا نور خالق کا نور ہے، خالق کے نور میں سے کوئی چیز الگ نہیں ہوئی، اس سے کوئی چیز جنی نہیں گی، لم یلد ولم یولد۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اولاد آدم میں سے ہیں، بشریت کے سردار ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنی حمد تعریف کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں دے گا، آدم سے لے کے علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آخری بیٹے تک سب کو چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، سب سے پہلے جنت میں آپ کا داخلہ ہوگا۔ جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے کوئی اور نبی داخل نہیں ہو سکتا، جب تک آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی کسی اور نبی کی امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ لیکن پیارے بھائیو، اللہ کی شان کو اپنے سامنے رکھو، اللہ کے مقام کو اپنے سامنے رکھو، اللہ کی توحید کو اپنے سامنے رکھو۔ جس دعوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ہونے والے ہر طرح کے ظلم کو برداشت کیا، وہ کیا دعوت تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کے نور میں سے کوئی الگ ہوا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی عبادت کی جائے گی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، رکوع اس کے لیے ہوں گے، سجدے اس کے لیے ہوں گے، نظر اس کے لیے ہوگی، نیاز اس کے لیے ہوگی، قربانی اس کے لیے ہوگی، ذبح اس کے لیے ہوگا، پکارا اس کو جائے گا، مانگا اس سے جائے گا، سوال اس سے کیا جائے گا، رویا اس کے سامنے جائے گا، دعا اس سے ہوگی، وہ اللہ ہے۔ جب آپ اس توحید کو پہچان لیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، آپ زندگی گزارنے میں پابند ہیں، نماز پیارے نبی کے طریقے پہ، روزہ پیارے نبی کے طریقے پہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جہاد، زندگی کا ایک ایک عمل آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آئیں۔ جب یوں اپنی زندگی کا منہج اور یوں اپنے عقائد کی اصلاح فرمائیں گے تو اللہ کی قسم، اللہ سے اس کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے ہم یہ بات کہتے ہیں انشاءاللہ ادھر ہماری روحیں نکلیں گی اور ادھر اللہ کی جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنائی گئی۔ قرآن حکیم میں مالک مولا فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر سوائے اپنی عبادت کے۔ جن اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ انسانوں کو اللہ کا تعارف کروانے کے لیے اللہ نے انبیاء کی جماعت کو بھیجا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، من گھڑت موضوع، جھوٹی روایت ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم نے کائنات کی پیدائش کا مقصد کیا بیان کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آپ کو پیدا کیا گیا، انسانیت کو، جنات کو پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے۔ جی جی یہ من گھڑت جھوٹی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے
ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. تو ایک دن ان کا ہے اللہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے. تو اللہ نے کہا تو کیسے جانے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جب میں جنت سے نکل رہا تھا میں نے دیکھا تھا عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو میں سمجھ گیا کہ بہت بڑی ہستی ہے. تو اللہ نے کہا کہ اس کے نام سے جو بھی کوئی سوال کرے گا تو اس کی بات مانی جائے گی, اس کا سوال پورا کیا جائے گا. یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. قرآن حکیم ہمیں خبر دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے, اللہ نے وہ کلمات سن کر آدم کی توبہ قبول کر لی. آدم علیہ السلام کی دعا کون سی دعا ہے وہ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم دونوں نے ظلم کیا اپنی جان پہ, اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں ہو جائے. تو قرآن خبر دے رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ نے توبہ قبول کی. تو وہ جھوٹی روایت ہے اور یہ قرآن کا سچا فیصلہ ہے. اچھا چلیں, جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی دعا قبول ہوئی, انہی سے سوال کرتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ بھی ہے نا کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے. جی انہی کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے. تو جب شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آیا تھا بہکانے کے لیے, تو آدم علیہ السلام کو تو پتا تھا نا یہ شیطان ہے, پتا تھا, تو پھر جان بوجھ کے کھایا, جان بوجھ کے شیطان کے پیچھے لگے. تو پھر ترجمہ کیا کرنا پڑے گا؟ ربنا ظلمنا, اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ. اصل ترجمہ کیا ہے؟ اپنی جان پہ. اور اگر یہ مان لیں کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے تو ترجمہ کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ ہم نے ظلم کیا جان کے. ترجمہ کون سا ٹھیک ہے, جان کے یا جان پہ؟ نہیں, تو نبی کو علم غیب ہوتا ہے. آدم کو پتا تھا کہ یہ شیطان ہے, جان کے بعد مانی. پتا تھا یہ درخت چکھنے کے بعد جنت سے نکال دیا جاؤں گا تو جان کے دنیا پہ آئے. پتا تھا یہ درخت چکھنے کے بعد جنت کا لباس چھین لیا جائے گا تو برہنہ جان بوجھ کے ہوئے. ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ یا کہ جان پہ. تو بھائی قرآن حکیم کی آیات کو سامنے رکھیے اور صحیح احادیث کو سامنے رکھیے. موضوع من گھڑت روایات کے اوپر عقیدہ نہ بنائیے. درد کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ آخری پیغام آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو گئی, میری دنیا کا فائدہ ہوگا, میری کو نوکری لگے گی, میری کو تنخواہ بڑھ جائے گی, میری جیب میں کو پیسے آ جائیں گے. ہم تو ویسے اہل حدیث ہیں, نہ 11ویں نہ 12ویں نہ 13ویں, نتیجہ نہ 7واں نہ 40واں, نہ قول نہ برسی. فائدہ کیا ہوگا؟ آپ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. اللہ کی قسم ہماری نظر آپ کی جیب پہ نہیں, آپ کی چمڑی پر ہے. اس چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچا لو. کوئی پیر صاحب آپ کی قبر میں نہیں آئیں گے, کوئی قادری صاحب آپ کی قبر میں نہیں پہنچیں گے, کوئی بابا جی نہیں پہنچے گا, کوئی شاہ جی نہیں پہنچے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دفن کیا اور قبر پہ بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں, ہاتھ میں لکڑی ہے جس سے زمین کرید رہے ہیں. ایک الفاظ روایت کے یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے لِمِثْلِ هَذَا فَعِدُّ, اس قبر کے لیے تیاری کر لو. ایک الفاظ ہیں کہ آپ نے ایک جنازے پہ یہ کہا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. وہ کون ہے؟ صحابی رسول. وہ کون ہے؟ صحابی رسول. اپنے بھائی کی استقامت کے لیے دعا کرو. اس وقت اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں, تو آپ کی قبر میں کوئی نہیں آئے گا. اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے تو رب کو پہچان لو. میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, میں نے جتنی باتیں کی اگر یہ ساری ٹھیک اور آپ نہ مانو, کس کا نقصان ہے؟ جی آپ کا. اور جو کچھ میں نے کہا سارا غلط اور آپ نے مان لیا, کس کا نقصان ہے؟ آپ کا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ بھائی خود پڑھو, او بھائی خود سوچو, او بھائی خود تحقیق کرو, قرآن ترجمے والا لا کے آنکھیں کھولو. آپ اردو جانتے ہیں, ہندی جانتے ہیں,
بنگالی جانتے ہیں، جو زبان جاتے ہیں، قرآن ترجمے والا ہر زبان میں موجود ہے، صحیح بخاری ترجمے والی ہر زبان میں موجود ہے، خود پڑھو، 2 رکعت نماز اندھیرا جو حال امام کا وہی میرا، اللہ اکبر، چھوڑ دو اس کام کو، اندھے نہ ہو، خود تحقیق کرو۔ تحقیق کرنے کی دعوت کون دے گا؟ جس کی جھولی میں اصل سودا ہوگا، اور جس کے بعد 2 نمبر ہوگا، کہے گا قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، وہ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنے دے گا، اہل حدیثوں کی بات نہ سننا، یہ آپ کو گستاخ بنا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں پیارے بھائی، خود تحقیق کیجئے، خود پڑھیے، خود حق کو تلاش کیجئے۔ کیوں؟ آپ کی قبر میں کسی اور نے نہیں آنا، اپنی قبر کو خود سنوارو۔ کیسے؟ قرآن کو ترجمے سے پڑھ کر، حدیث رسول کو ترجمے سے پڑھ کر۔ جس مولوی سے مسئلہ پوچھو، کم از کم اس کو روک کے پوچھو، حدیث کا نام بتا، کتاب کا نام بتا، چیپٹر کا نمبر بتا، حدیث کا نمبر بتا۔ جب مولوی سے یہ یوں پوچھو گے، وہ جھوٹ مارے گا؟ وہ جھوٹ نہیں مارے گا۔ اور جب آپ اس کو برہمن کی طرح چھوڑ دو گے، مولوی صاحب نے جو فرمایا، حق فرمایا، سچ فرمایا، تو پھر تو وہ آپ کو برباد ہی کرے گا۔ تو جہاں مولوی گمراہ کرنے میں قصوروار ہیں، عوام گمراہ ہونے میں قصوروار ہے، کہ یہ دنیا کے ہر مسئلے پہ چیک کرتی ہے۔ مشینری لینی ہے تو جیپنیز، میڈ ان جاپان۔ چائنا کی لوگے؟ ارے نہیں میاں، تو خراب ہو جاتی، چلتے 4 دن چلتی جی، نہیں چلتی ہے، نہیں لینی جی، نہیں ہونی جی، ہم کو جاپان کی ہونی، کم از کم کوریا کی ہونی، نہیں تو ملیشیا بھی چلے گی۔ یہاں آپ سارے برانڈ جانتے ہیں، کون سی اوریجنل ہے، کون سی جعلی ہے، سارا پتہ ہے۔ جوتی کون سی اچھی ہے، کون سی خراب ہے، ساری پتہ ہے۔ کپڑا کون سا اچھا ہے، کون سا خراب ہے، سارا پتہ ہے۔ ٹماٹر کون سا گلا ہوا ہے، کون سا اوریجنل نیا تازہ ہے، ہر چیز کو چیک کرتے ہو۔ اور جہاں اسلام جو سب سے قیمتی متاع ہے، سب سے قیمتی دولت ہے، اس کی باری آتی ہے تو نہیں جی بزرگوں نے یوں فرمایا تھا، جی حضرت جی نے یوں فرمایا تھا۔ یہاں تحقیق، یہاں سوچ نہیں جاگتی۔ زندگی ختم ہونے کا کوئی بھروسہ نہیں کب ہو جائے۔ آج سے اپنے اللہ سے عہد کرو، اللہ پچھلی معاف کر دے، آج کے بعد دین کی جو بات لوں گا خود اپنی آنکھوں سے پڑھوں گا، سوچوں گا، تحقیق کروں گا، علماء سے سوال کروں گا، سمجھوں گا، اور پھر کتاب و سنت کو اپنا دین سمجھوں گا، ملاوٹی کسی چیز کو اپنا دین نہیں سمجھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ، موت ہے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر